ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از اسلامک اسٹڈیز. اور اسلامک اسٹڈیز کے ہم آلریڈی 18 لیکچرز کور کر چکے ہیں, اور ان 18 لیکچرز کو جن لوگوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے, ریسنٹلی سبسکرائب کیا ہے, تو پچھلے لیکچرز ہمارے پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور پلے لسٹ میں ہم نے یہ لیکچرز ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, جہاں سے آپ سیکوینس وائز یہ لیکچرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. نہ صرف اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرز آپ کو یہاں پر ملیں گے, بلکہ جتنے بھی سبجیکٹس ہم اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ سارے کے سارے لیکچرز آپ کو پلے لسٹ میں اویلیبل ہوں گے. تو آج کے لیکچر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مسلینس کویسچنس, جس کو میں کہتا ہوں فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس, جو کہ پاسٹ ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز سے, تو اس کے ہم نے پارٹ 2 یعنی آلریڈی کور کر لیے ہیں. آج پارٹ 3 میں ہم مزید کویسچنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جو کہ پاسٹ ایگزامس میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو بغیر دیر کیے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں. ابلیس اینڈ الشیطان نیمز یوز فار شیطان ان ہولی قرآن. قرآن پاک میں شیطان کو کن ناموں سے پکارا گیا ہے؟ تو قرآن پاک میں شیطان کو ابلیس اور الشیطان کے نام سے پکارا گیا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہاں سے ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ لقمان سیڈ اباؤٹ شرک دیٹ اٹ از ظلم عظیم. قرآن پاک میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے, اور اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ظلم عظیم کہا گیا ہے. شرک وہ گناہ ہے جو کہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک. تو کوشش کیا کریں کہ بھول میں بھی شرک کی طرف آپ نہ جائیں, ٹھیک ہے. واولز ور انسرٹیڈ ان دا ہولی قرآن ان 43rd ہجری. واولز کیا کہتے ہیں؟ واولز کہتے ہیں زیر, زبر اور پیش کو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا, اور جب نازل ہوا تو اس پر زیر زبر پیش موجود نہیں تھے. اب زیر زبر پیش موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ کن لوگوں کے لیے مشکلات پیش آتی؟ اجمی لوگ, جو کہ ہم ہیں, جو ہم اس کو پراپرلی نہ پڑھ پاتے کیونکہ یہ ہماری قومی زبان نہیں ہے, ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو اس وجہ سے 43rd ہجری کے اندر اس میں زبر, زیر اور پیش لگائے گئے تاکہ اجمی لوگ بھی اس کو بآسانی پڑھ سکیں. دا فرسٹ سیریس اسٹوڈنٹ آف ہولی قرآن ور اصحاب الصفا. اصحاب الصفا کون لوگ تھے؟ پہلے اسٹوڈنٹ جنہوں نے قرآن پاک سیکھنا اسٹارٹ کیا, اور ان کی مزید ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس ہو یوز ٹو سٹ ایٹ دا پلیس ان مسجد نبوی ور نون ایز اصحاب الصفا. یعنی مسجد نبوی میں جو مخصوص لوگ بیٹھتے تھے اور علم سیکھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب الصفا کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایم سی کیوز ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن دا روٹ کاز آف ایول از الکول. الکول ہم کہتے ہیں شراب کو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ, یعنی ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ شراب ہے. تو شراب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں, سرزرد ہوتے ہیں, وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا پریکٹس سر انجام دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوتی ہیں, اور جتنے بھی یہاں قتل ہوتے ہیں وہ بھی نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایول قرار دیا گیا, یعنی ہر روٹ کاز قرار دیا گیا. کس کو؟ شراب کو روٹ کاز قرار دیا گیا ہر بیماری کی. 2 important types اور kinds of آیات verses found in the holy قرآن. قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات موجود ہیں. کون کون سی ہیں؟ محکمات اور متشابہات. قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات موجود ہیں. کون کون سی ہیں؟ فرسٹ محکمات اور دوسری متشابہات. یہ کویشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایگزامس میں, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ریسیوڈ دی ریویلیشن آف دی ہولی قرآن ان مکہ فار 13 ایئرس. یعنی 13 سال تک جو قرآن پاک ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوتا رہا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوتا رہا, یعنی ہجرت سے پہلے. اس کے بعد جو بقایا جو 10 سال تھے وہ کہاں پر نازل ہوا؟ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ریسیو دی ریویلیشن آف ہولی قرآن ان مکہ فار 10 ایئرس. یعنی 10 سال تک قرآن کہاں پر نازل ہوا؟ ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوا. اور 10 اور 13 کتنے ہوتے ہیں؟ 23 سال ہوتے ہیں. تو ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے لکھتے ہیں 23 سال, یعنی 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا. لیکن اگر آپ کو اس کا ایگزیکٹ آنسر چاہیے تو وہ یہ ہے 22 سال, ٹھیک ہے, 5 مہینے
اور 14 دن آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ یہ قرآن پاک اتنے دن میں نازل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ The lady whose personal name is mentioned in the Holy Quran is who؟ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پرسنلی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد لیڈی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں پرسنلی موجود ہے۔ The meaning of محمد is what؟ praised one۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، پاسٹ ایگزامس میں بھی پوچھا گیا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انفال مینز واٹ؟ انفال مینز دی کیو۔ سورت کا نام بھی ہے قرآن پاک میں، جو سورہ انفال ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ انفال میں اللہ پاک نے کس ٹاپک پر بات کی ہے؟ مال غنیمت پر بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، اور اگر کوشچنز گھما کے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھا جائے تب بھی آپ کو یہ آنسرز آنے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دا ماسک وچ آر مینشنڈ ان دا ہولی قرآن آر مسجد الحرام، مسجد زرار، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد الاقصیٰ۔ مسجد الاقصیٰ ہماری کیا تھی؟ بیت المقدس بھی تھا، جہاں پر ہم جس کی طرف اپنا فیس کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلا کعبہ بھی کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مسجد نبوی کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مسجد قباء کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مسجد زرار کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ دا برڈ ہد ہد، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں ہد ہد پرندے کا ذکر ہے، اور یہ پرندہ کس صورت میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بھی یاد کر لیجئے گا۔ سورہ نمل کے اندر پرندے ہد ہد کا ذکر موجود ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دا کلر آف مسلمز آرمی فلیگ وین دے کنکرڈ مکہ واز وائٹ، یعنی جب مسلم آرمی مکے کو فتح کر رہی تھی اس وقت مسلمانوں کے جھنڈے کا کلر کیا تھا؟ اس وقت مسلمانوں کے جھنڈے کا کلر تھا سفید، ٹھیک ہے۔ 6 سوراز ان دا ہولی قرآن ہیو ٹائٹلز نیمڈ آفٹر ڈفرنٹ پروفٹس، یعنی قرآن پاک میں 6 ایسی صورتیں موجود ہیں جن کے نام پروفٹس یعنی پیغمبروں کے نام پر موجود ہیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، یہاں پر پوچھا جاتا ہے موسٹلی ایگزامس میں۔ دا حدیث کلیکشن کمپائلڈ بائی امام مالک از متا، یعنی جو حدیث کا کلیکشن ہے جو کہ کمپائل کیا گیا ہے کس نے؟ امام مالک نے کمپائل کیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متا کہا جاتا ہے۔ لیلۃ البراء مینس نائٹ آف فارگیونیس، لیلۃ البراء کو کیا کہتے ہیں؟ نائٹ آف فارگیونیس، جس میں ہم مسلمان اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، نائٹ آف فارگیونیس۔ مسجد قباء از نون ایز مسجد تقوی، مسجد قباء جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اس کو مسجد تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ براق واز این اینیمل آن وچ پروفٹ وینٹ فار معراج، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم جس سواری پر معراج تشریف لے گئے وہ کون سی سواری تھی؟ وہ براق سواری تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور معراج پر جانے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا گیا، وہ گفٹ کیا تھا؟ وہ گفٹ تھا نماز کا، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمانوں پر جو نماز فرض ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ 10 نبوی کو ہوئی ہے۔ یہ کوشچنس یاد کر لیا کریں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پاسٹ ایگزامس میں بھی آتے رہے ہیں اور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ صحابی از ون ہو saw the prophet محمد پیس بی اپون him and then died as a Muslim۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ انٹرویو میں بہت دفعہ یہ کوشچنس کیا جاتے ہیں، تو صحابی کہتے ہیں جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کفار نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کیا وہ بھی صحابی کہلائیں گے؟ نہیں، یہاں پر آپ نے سینٹنس کا یہ جو جملہ ہے اس کا دوسرا پارٹ پڑھنا ہوگا۔ صحابی از ون ہو saw the prophet محمد پیس بی اپون him جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اینڈ دین ڈائیڈ ایز اے مسلم، یعنی وہ مرا بھی تو اس حالت میں کہ مسلمانیت کی حالت میں مرا، تب جا کر وہ صحابی کہلائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ منا از لوکیٹڈ بٹوین عرفات اینڈ مکہ، یعنی منا جو کہاں پر واقع ہے؟ یعنی عرفات اور مکہ کے درمیان میں واقع ہے۔ فلسطین از نون ایز لینڈ آف پروفٹس، کس کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے فلسطین کو۔ سورہ محمد از آلسو نون ایز سورہ قتال، سورہ محمد کو دوسرا نام جو ہے سورہ محمد کا وہ ہے سورہ قتال۔ دیر آر 4 تکبیرز
ان نماز جنازہ. نماز جنازہ میں کتنی تکبیرز ہوتی ہیں؟ 4. نماز جنازہ وہ نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, بہت دفعہ ایگزامنر آپ سے پوچھتا ہے ایگزامز میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد صلاۃ جمعہ بیکیم obligatory ان مدینہ, یعنی صلاۃ جمعہ جو ہے یہ کہاں پر فرض ہوا, یعنی کہاں پر پڑھا گیا؟ تو سب سے پہلا جمعہ مدینہ کے اندر پڑھا گیا. اس کے بعد میقات از اے پلیس ویئر پلگرمس ویئر احرام. آپ لوگوں میں سے کافی لوگ عمرے پر جا چکے ہوں گے جن لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہوگا. جو میقات وہ جگہ ہے جہاں پر جو حجاج ہیں وہ احرام پہنتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. خاتم النبیین از مینشن ان سورہ الاحزاب. خاتم النبیین جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا ذکر قرآن پاک میں کس سورت کے اندر موجود ہے؟ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ پاک نے یہ مہر لگا دی ہے. اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن شرک, اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا ذکر سورہ لقمان میں آیا کہ وہ ظلم عظیم ہے, تو یہاں پر ہے اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن شرک از کنسیڈرڈ ایز ظلم عظیم. کیونکہ ظلم عظیم کیوں قرار دیا گیا؟ کہ یہ وہ گناہ ہے جو کہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. آپ جتنا مرضی معافی مانگ لیں اس کی معافی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈکلیئرڈ ہیز کنورژن ٹو اسلام امفیتھیٹیکلی, یعنی بہادری کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. ان 570 BC ابراہا لانچڈ اٹیک آن کعبہ. ابراہا نے کہاں پر حملہ کیا؟ کعبہ پر حملہ کیا. ابراہا تھا کون؟ اس کو پڑھ لیتے ہیں. ابراہا واز اے کنگ آف یمن. یمن کا کیا تھا؟ بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. صلاۃ استسقاء از آفرڈ فار رین, یعنی شارٹیج آف رین, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ لکھ لیجئے گا, یعنی جب آپ کے پاس شارٹیج آف رین ہو جائے تو آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں, اللہ پاک سے بارش مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے اور الٹے ہاتھ آپ کرتے ہیں, اس میں آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں اوپر اٹھا کر ہاتھ, اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ الٹے ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے بارش کی دعا کرتے ہیں. The zakat and usher ordinance was promulgated in Pakistan on June 20, 1980. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ابھی جو ریسنٹلی ایگزامس ہوئے تھے FIA کے, تو اس میں ڈفرینٹ بیچز کے اندر یہ کوشچن پوچھا گیا تھا کہ قرآن یعنی پاکستان کے اندر زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کب جو ہے وہ پروملگیٹڈ ہوا, ٹھیک ہے. نماز قصر is known as the act of shortening one's prayer in journey. اب نماز قصر کیا ہوتا ہے؟ یعنی نماز قصر وہ نماز ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ نماز کو چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں. کیسے چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں؟ سپوز اگر آپ نماز عصر پڑھ رہے ہیں, اس کے ٹوٹل فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو آپ اگر سفر میں ہیں, نماز قصر پڑھنی ہے آپ نے, تو آپ 2 فرض پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نماز ظہر ہے, اس کے 4 فرض ہیں, تو آپ اس کی کتنے فرض پڑھیں گے؟ آپ 2 فرض پڑھیں گے. اسی طرح نماز عشاء ہے جس کے 4 فرض ہیں, تو آپ نماز قصر پڑھیں گے تو 2 فرض پڑھیں گے. اگر آپ سفر میں ہیں تو نماز مغرب ہے, اس کے 3 فرض ہیں, تو آپ کتنے فرض پڑھیں گے؟ آپ 3 ہی فرض پڑھیں گے. نماز فجر پڑھنی ہوگی آپ کو, اگر آپ سفر میں ہیں تو اس کے 2 فرض ہیں, تو وہ آپ کو کمپلیٹ 2 ہی پڑھنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شارٹننگ آف پریئر, ٹھیک ہے. جب آپ کسی سفر پہ ہوں تو آپ نماز کو چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. فے از ریسیوڈ فرام دی انکم فرام ٹاؤن لینڈس, ٹھیک ہے. فے کے کب ریسیو کیا جاتا ہے؟ ٹاؤن لینڈس پر کیا جاتا ہے. اب یہ ٹاؤن لینڈس پر کس طرح سے؟ سپوز آپ کی کوئی دکان ہے اور آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, تو اس سے جو کرایہ آئے گا, اس کی کرائے کی مد میں جو اماؤنٹ ہوگی اس پر آپ فے پے کریں گے, اس کو فے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن 8 kinds of people are eligible to receive زکوٰۃ اینڈ عشر, یعنی 8 لوگ ایسے ہیں جو کہ ایلیجبل ہیں کہ وہ زکوٰۃ اینڈ عشر لے سکتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے. اور کتنے مصارف ہیں, یعنی مصارف کہہ دیا جائے اردو میں اگر آپ کہیں گے, یا 8 heads of زکوٰۃ کا بھی آپ سے سم ٹائمز کوشچن کیا جاتا ہے کہ 8 heads of zakat are mentioned in which surah of the holy Quran. تو سورہ توبہ کے اندر یہ 8 heads موجود ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. The order of صدقۃ الفطر came in 2 ہجری, یعنی صدقۃ الفطر کب فرض ہوا مسلمانوں پر؟ 2 ہجری پر فرض ہوا. صدقۃ الفطر ہے کیا؟ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو جو عید آتی ہے, عید کی نماز سے پہلے, یعنی نماز سے پہلے آپ نے کیا ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے.
اور وہ آپ کس حساب سے دیتے ہیں، یعنی آپ دیتے ہیں آٹے کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ اس کو کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن دینا آپ نے عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ The 10 commandments were revealed on حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 10 commandments کس پر اتری تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، ٹھیک ہے۔ وقوف عرفات از دی موسٹ امپورٹنٹ پلر آف حج، یعنی حج کا جو موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے وہ کون سا ہے؟ حج ہے، یعنی اگر آپ حج پر گئے ہیں اور وقوف عرفہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جبل رحمت، a place where Prophet Muhammad peace be upon him delivered address is located in عرفہ، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ادا کیا وہ کس جگہ پر وہ جگہ ہے؟ جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور وہ کس جگہ پر واقع ہے؟ عرفات میں واقع ہے۔ مزدلفہ is located 3 miles away from Mina، یعنی مزدلفہ اور منا کے درمیان جو جتنا فرق ہے وہ کتنا ہے؟ 3 miles کا فرق ہے۔ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ نماز واز گفٹڈ ایٹ معراج ٹو ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، تو نماز جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب فرض ہوئی؟ 10 نبوی پر فرض ہوئی، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ معراج پر تشریف لے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا چیز یاد رکھنی ہے کہ کس چیز پر گئے؟ براق پر گئے، میں آپ کو آلریڈی پڑھا چکا ہوں، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ 5 صلوات ڈکلیئرڈ کمپلسری ان 10th نبوی۔ اس کے بعد فرسٹ وحی واز ریویلڈ آن 17th رمضان۔ اب کافی کوشچنس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ غلطیاں کر کے آتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ وحی کا جب نام آتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں 27 رمضان آتا ہوگا، یا آپ کے مائنڈ میں 21 رمضان آتا ہوگا کہ یہ یہیں پر جو ہے فرسٹ وحی اسٹارٹ ہوئی ہوگی آنا، لیکن حقیقتاً 17 رمضان کو پہلی وحی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ دا نیم اللہ، یعنی اللہ کا نام قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2298 times the name of Allah is mentioned in the Holy Quran. There are 4 holy books mentioned in the Holy Quran. کون سی؟ تورات، زبور، انجیل and itself قرآن۔ ان 4 کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں۔ بیت المقدس از آلسو نون ایز دی قبلہ اول فار مسلمس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹون ربی از مینشن ان دا ہولی قرآن، یعنی جو پتھر ہے ربی، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو آج کا پوائنٹ ہے وہ پڑھ لیجئے۔ قصوہ واز دی نیم آف شی کیمل آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ قصوہ جو نام تھا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا، جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر آخری خطبہ حج ادا کیا۔ کہاں پر ادا کیا؟ عرفات میں ادا کیا، اور اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جبل رحمت اس کا نام ہے۔ تو آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔